بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سہیل خواجہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں، چلتے ہیں سیدھا کراچی کی طرف۔ پاکستان ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں کی ایک سٹوری چل رہی ہے۔ ایک سکول ہے نجی پرائیویٹ، نام میں نہیں لینا چاہتا، اس کی خبر دیکھی بڑا دکھ ہوا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو انہوں نے کھڑا کیا کہ وہ انگلش میں بات نہیں کر رہا تھا، اردو میں اس نے بات کی اور اس کے منہ پہ انہوں نے سیاہی لگا دی۔ بہت دکھ ہوا۔ انگلش میں باتیں ان کو چاہیے انگریزوں کی طرح۔ پہلے تو آپ لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ABCD جو آپ سیکھتے ہو، انگلش میں بات کرتے ہو، پہلے وہ تو سیکھو نا۔ آپ کو تو انگلش کا سسٹم کا بھی نہیں پتا، انگلش میں بات کیسے کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ اسکول کے اندر آپ نے یہ جو نیا ڈرامہ ڈال دیا ہے گوروں کا، پہلے آپ زبان سیکھو پھر آپ بات کرو دنیا میں آ کے۔ پاکستان کے جو لوگ ہیں انگلش کے اندر ماسٹر نہیں ہیں، چند ایک لوگ ہیں جو انگلش میں ماسٹر ہیں، جس میں بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، بے نظیر بھٹو، عمران خان، یہ جو میں نے نام لیے ہیں یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ایک نمبر آتا ہے وہ ہمارے بانی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، جن کو اردو بھی صحیح نہیں آتی تھی، وہ انگلش میں اسپیچ کرتے تھے۔ وہ ساری زندگی UK میں گزاری انہوں نے۔ جیسے آپ انگلش میں باتیں کرتے ہو پاکستان کے لوگ، یہ نہ ہی کیا کرو، مزاق ہی کرتے ہو۔ مہربانی فرما کے آپ جیسے بولتے ہو کہ انگریزی بولیں گے تو ہم بہت پتہ نہیں کدھر پہنچ جائیں گے۔ پہلے آپ اپنی زبان تو سیکھو، آپ کو زبان ہی نہیں آتی بولنے کا۔ انگریزی زبان آئے سیکھنے کے لیے۔ یہ جو میں نے جو لوگوں کے نام لیے ہیں، ان کو صحیح انگلش آتی ہے پاکستان میں۔ بقایا پاکستان میں انگلش کے کوئی اتنے ماسٹر نہیں بیٹھے ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، ان کی آپ تقریر سنیں، وہ پتہ چلتا ہے انگلش بولتے ہیں۔ تو آپ ایسے بولتے ہیں جیسے ایسے ہی ہے بس۔ ادھر ہمارے انڈین لوگ رہتے ہیں، وہ بھی ہنستے ہیں، کہتے ہیں یار یہ انگلش کیسی بولتے ہیں ہم پاکستان کے لوگ۔ کم از کم آپ لرن کرو، سیکھو، پھر بولو۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ۔ کالا سا ٹیکا ادھر اس سائڈ پہ لگا دیا، میرا یا اس سائڈ تھا یا اس سائڈ تھا، اور باہر کھڑا کر دیا۔ اس کا جو باپ تھا وہ جا کے اس نے ویڈیو بنائی، باہر سیکورٹی والے تھے وہ آ گئے، جو انتظامیہ ہیں وہ بھی کچھ کام نہیں کر رہی، اور انگلش کا رونا رو رہے ہو آپ۔ تبھی آپ لوگ ترقی نہیں کی آپ نے، بس انگریزوں کی طرف بننا چاہتے ہو۔ اور پہلے اپنی زبان تو سیکھو، اردو، وہ آپ کو صحیح نہیں آتی، اس کے الف بے پہ آپ کو نہیں آتا۔ جو آپ کی مادری زبان ہے اردو بھی آپ کو صحیح نہیں آتی، وہ بھی لکھنؤ میں ہے اردو، جو اصل ہے وہ وہاں پہ ہے، وہ آپ کو اس کی بھی سمجھ نہیں آتی، نہ آپ کو لکھائی آتی ہے اردو میں۔ جو اردو کے جو مطلب ہے نا وہ بھی آپ کو نہیں صحیح آتے۔ پہلے اپنی زبان قومی تو سیکھ لو بھائی، انگریزوں کی چلے ہو زبان سیکھنے۔ وہ بھی لکھنؤ میں ہے جو صحیح بولتے ہیں لوگ، لکھنؤ انڈیا میں بنے ہو آپ۔ اپنی نیشنل زبان کے وہ آپ کو نہیں آ رہی، اس کے آپ کو مطلب نہیں آتے، تو انگریزوں کی زبان آپ سیکھ رہے ہو۔ اور مہربانی کر کے اپنے آپ کو گریبان میں جھانکو، پہلے وہ اردو زبان سیکھو، پھر اس کے بعد انگلش کی پیچھے جاؤ۔ پتہ ہے نہیں، بس کام ڈالتے ہو یہ کرنا ہے، انگریزی سیکھنی ہے۔ انڈیا میں لوگ آتے ہیں انگلش سیکھنے کے لیے پوری دنیا سے گورے،
آپ بس 2-4 زبان بیچ میں بول رہے ہوتے ہو، 3-4 ٹوٹے لگاتے ہو، پھر اپنے آپ کو کہتے ہو پڑھا لکھا ہوں، مجھے انگلش 2-4 لفظ بولتا ہوں تو بس لوگ سلام کریں گے؟ یا پوری زبان سیکھو پھر بولو انگریزوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ ہانگ کانگ میں جو انگلش لوگ جو بول رہے ہیں بہت ہر قسم کی انگلش ہوتی ہے، آپ کے سر سے نکل جائے گی۔ ان کو پراؤڈ نہیں ہے انگلش بولنے کے لیے، یہ نفرت کرتے ہیں۔ انگلش جب بولنا چاہیں تو اتنی ہائی لیول کی انگلش بولتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ انڈین جو ہیں اتنی ہائی لیول کی انگلش بولتے ہیں کہ آپ کی سمجھ نہیں آئے گی۔ پہلے اپنی اردو سیکھو بھائی، پھر انگریزوں کے پیچھے بھاگو۔ یہ نفرت کرتے ہیں، زبان یہ بولتے ہیں بہت اچھی بولتے ہیں، ان کے پائی کا کوئی نہیں ہے ورلڈ میں۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کی ہانگ کانگ کی آپ نیوز لگا لو، آپ کو ججمنٹ نہیں ہوگی کہ یہ انگریز بات کر رہا ہے کہ یہ چائنیز بندہ بات کر رہا ہے۔ اتنی اچھی زبردست لینگویج ہے، سیم ٹو سیم برٹش ہے۔ دکھ ہوا ہے مجھے یہ جو اسکول میں یہ انہوں نے یہ کام ڈالا ہے۔ انتظامیہ بھی ہماری ایسے ہی ہے، چوڑیاں ہاتھ میں پہنی ہوئی ہیں، یہ جتنی بھی ہے وہ اب کراچی کے جو انتظامیہ جو بیٹھی ہوئی ہے وہ دیکھ نہیں رہی۔ میری اپیل ہے چیک کریں آپ، جو بھی ادھر کا ڈی پی او ہے یا جو بھی ہے وہ آپ چیک کرو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ گھر میں بیٹھے ہو آپ بھی نہیں دیکھتے ہو، بس دفتر میں افسر بن گئے ہو، بس اور کام آپ نے نہیں کرنا، بس آپ کو سیلری لگی ہوئی ہے، بس آپ کے مزے ہیں۔ میں بہت مذمت کرتا ہوں اس بات پہ، یہ غلط ہوا ہے۔ ایسے پورے اسکول کو بند ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ایک اور اسکول کا واقعہ پیش آیا ادھر، وہ غالباً لاہور کا واقعہ تھا۔ وہ 4-5-6 بچیاں جنہوں نے پکڑا، اور 3-4 لوگوں نے اوپر اس کے بچی کے اوپر ویڈیو بنائی۔ غلط کام ہوا، بہت غلط ہوا۔ انتظامیہ اتنے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، کسی نے آ کے بات نہیں کی۔ ایک لڑکی پہ 4 اوپر آ گئے۔ اس دور میں 2023 چل رہا ہے، پھر اس کے بعد ان خاندان کو آپ دھمکیاں لے رہے ہو، صلح کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ یہ چیزیں جو بھی ہیں نا پاکستان میں ابھی تک قانون جو ہے نا ہے ہی نہیں، اس لیے عدالتیں بھی ایسی ہیں، پولیس والے خود کہتے ہیں صلح کر لیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس بات پہ بھی مذمت کرتا ہوں، اور جو ہیں ہمارے متعلقہ وہاں کے جو بڑے ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس کریں۔ وہ ان کی ضمانت بھی ہو گئی گھر بیٹھے ہوئے، چلیں مان لیا بچے تھے ہو جاتا ہے، لیکن یہ ویڈیو بنا کے یہ کام کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے وقتوں میں یہ سسٹم نہیں تھا، اور ایسی لڑائیاں نہیں ہوتی تھی۔ لڑائیاں بھی کیسی ہوتی تھیں، جیسے یہ تو کچھ نہیں نا، اوپر بیٹھ کے، میں جنرل بات کرتا ہوں، چلیں ہو گیا مسئلہ، ویڈیو بن گئی، ہو گیا۔ لیکن ہمارے وقتوں میں ایک ایسا سسٹم تھا، جیسے لڑائی ہو گئی ہے، باہر نکلے ہیں، تختیاں اتنی اتنی موٹی تختی ہوتی تھی، اب لڑائی ہو گئی تختیاں لگ جاتی تھی۔ پھر وہ ایسے بندے نہیں آتے تھے کہ ایک پہ 3-3 10-10 بندے نہیں آتے تھے، جیسے میں کھڑا ہوں سامنے ایک بندہ ہی ہوگا، تاکہ پتہ چلے نا کچھ ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بندے پہ 10 بندے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ایک بندے پہ ایک بندہ آئے گا، پتہ چلے گا کتنا وہ شیر ہے، جوان ہے۔ ایسی لڑائیاں بہت ہوتی تھیں، لیکن دوسرے دن صلح ہوتی تھی۔ کبھی پولیس اسٹیشن میں اور اس کا یہ چکر نہیں ہوا کہ ابھی آج لڑائی کی، کل ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ٹھاک زخمی کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ اس وقت یہ چکر نہیں تھا، یہ کسی کی ویڈیو ڈالنی یہ نہیں تھا، پیار محبت بھی تھا ایسا ہمارا۔ لڑائیاں بھی بہت ہائی لیول پہ تھی، جب لڑتے تھے تو ایسے سیدھا سیدھا آتے تھے، ایک ایک بندہ، یہ نہیں ایک نیچے وہ 10 اوپر، نہیں،
وہ زمانہ اور پیار محبت والا تھا. 2016 ادھر ہی کھیل رہے ہیں کرکٹ، سب ہو رہا ہے. بہرحال میں مذمت کرتا ہوں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی اسکول میں، کسی بھی چکر، کسی بھی ایریا میں نہیں ہونا چاہیے. یہ نشے کی جو چیزیں بک رہی ہیں، یہ سارا مافیا چل رہا ہے، یہ سب پولیس کو پتہ ہوتا ہے. پولیس کے اندر سب بچے کی رپورٹ ہوتی ہے. یہ جو میں لفظ آپ کو بتا رہا ہوں نا، سب بچے کی رپورٹ ہے. یہ آپ سمجھ جائیں گے، وہ بندے بھی سمجھ جائیں گے جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. بہرحال مذمت کرتا ہوں. کوئی بھی واقعات ہے پاکستان میں، اب زندگی جو ہے انسیف ہے. کافی سارے اور واقعات دیکھ رہا تھا، راستے چل رہے ہوتے ہیں، پولیس بھی ہوتی ہے، کچھ گن والے آ جاتے ہیں، دکان کے اندر آتے ہیں، لوٹ کے چلے جاتے ہیں. راستے میں گاڑی کو روکتے ہیں، گن پکڑی ہوتی ہے، چڑھ جاتے ہیں. یہ چکر ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کوئی عقل دے، کچھ کام کریں، کوئی محنت کریں. ایسے لوٹنے سے کوئی ان کے گھر نہیں بنے گے. ایسے لوٹ لیا اور گھر بنا لیا، ایسے نہیں ہوئے گا. محنت کریں، ترقی تب ہوگی. ادھر کے لوگ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تب ترقی کی ہے. اس ہانگ کانگ میں، اس چائنا نے پوری دنیا میں چھا گئے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہیں. چوری چکاری نہیں کرتے، کام کرتے ہیں، تھوڑا سا کر لیں گے، ٹھیک کر لیں گے. آپ کی طرح نہیں بس ایک ہی دن شارٹ کٹ چھکے چوکے نہیں مارتے. پھر آپ جب پکڑے جاتے ہو، پھر گولی لگ جاتی ہے یا پھر ان کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے. بلاگ کافی لمبا ہو چکا ہے. جاتے جاتے میرے جو چینل ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آخر میں ایک نعرہ لگاؤں گا: پاکستان زندہ باد، پائندہ باد. اللہ حافظ.